بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے جو معاملات پیش آئیں گے، جزا اور سزا کے، اس کا تذکرہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی بعض قدرت کی باتوں کا تذکرہ ہوا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان کے اختیار میں ہے ہی کیا، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا بہت سے لوگ، حالانکہ روزانہ کی اپنی زندگی میں اگر دیکھے تو وہ مرتا ہے اور جیتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها. بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ ایک تو اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے. جسم اور روح، یہ دو چیزوں کے مجموعے سے انسان پورا انسان بنتا ہے. صرف روح ہوتی ہے تب بھی اس کو انسان نہیں کہا جاتا، ایسے کہ ہمیں روح نظر ہی نہیں آتی، کہتے ہیں انسان کی روح ہے. صرف جسم ہوتا ہے تب بھی اس کو انسان نہیں کہا جاتا، اس کو لاش کہہ دیتے ہیں. ایک شخص سے اس کا نام ہے، جب روح نکل گئی تو اب اس کے نام سے پکارنے کے بجائے اس کو کہتے ہیں اس کا جسم ہے. تو جب دونوں کا مجموعہ ایک ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے. اور انسان میں ایک جسم اور ایک روح، دونوں کا مجموعہ. روح جو ہے اس کی ہم دو قسمیں سمجھ سکتے ہیں ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے. انسان کی روح ایک تو وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، سانس لیتا ہے. انسان کی روح کا دوسرا حصہ وہ ہے جس سے انسان کو احساس رہتا ہے. فلانا یہ بات کر رہا ہے، فلانے کی بات وہ سن رہا ہے، فلانے کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز کھا رہا ہے وہ چکھ رہا ہے، ذائقہ چکھنا، سننا، دیکھنا، یہ سب جو صلاحیتیں ہیں، یہ سب چیزیں انسان کی عام جب بیدار ہے تو وہ جاری ہیں. جب انسان سو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں یہ سب چیزیں رک جاتی ہیں. اب اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روح کا اتنا حصہ نکال لیا گیا ہے جس کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کو محسوس کر سکے، دیکھنے کی چیز کو دیکھ سکے، سننے کی چیز کو سن سکے. یا تو روح کا وہ والا حصہ نکال دیا جاتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یا نکالا نہیں جاتا بلکہ روح کے اس حصے کو ایسا کر دیا جاتا ہے جیسے وہ اب کسی کام کا نہیں رہا، اس کو روک دیا گیا، عمل کرنے سے روک دیا گیا. اس کی مثالیں ہم مختلف لے سکتے ہیں، لیکن بات ویسے واضح ہے. بات واضح ہے. کسی ہمارے ملکوں میں اس کی عام مثالیں، مختلف مثالیں ہو سکتی ہیں. صرف ایک بات سمجھنے کے لیے کہ جب گھر میں بجلی چل رہی ہے اور عام بجلی آ رہی ہے تو ہماری بجلی کا نظام چل رہا ہے. اس وقت گھر میں ہمارے ملکوں میں بجلی جانے کا بڑا نظام ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا بہت زیادہ یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے تو اس کے لیے لوگوں کو جنریٹر لگانے پڑتے ہیں.
اب بجلی چلی جاتی ہے تو بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ فوراً جنریٹر چل جاتا ہے. جب تک بجلی ہے جنریٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پڑا ہوا ہے سائڈ پہ. بجلی چلی گئی، اب جنریٹر اپنا کام کرے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ اس جنریٹر کو وہاں سے ہٹا لیا جائے، بلکہ اس کو بس روک دیا جاتا ہے موجود ہے. اب ہو نہ ہو، بہرحال اپنا کام نہیں کر رہا، وہ اس کے کام کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں انسان کی روح کا وہ والا حصہ اس کو روک دیا جاتا ہے کام کرنے سے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، گویا اس کو نکال لیا گیا. اور اسی وجہ سے نیند کو اخو الموت کہا جاتا ہے. اصل میں عربی میں موت اور نوم دونوں مذکر ہیں، تو جب دونوں مذکر ہیں تو اس کو بھائی کہیں گے. النوم اخو الموت. اردو میں نیند وہ مذکر کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، وہ ایک گویا مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. تو اردو میں وہ بہن بنے گی اور عربی میں بھائی بنے گا. تو زبان کا فرق ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہن بھائی حقیقت کے لحاظ سے تو ہے نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کو عربی میں بھی جب لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ النوم اخت الموت. وہ اخت کہاں سے آ گیا؟ وہ یہ جو عربی زبان سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے بتا رہا تھا. تو خیر، بہرحال نیند میں اور موت میں ایک جوڑ ہے، مناسبت ہے. کیا مناسبت ہے؟ کہ موت جب انسان پر آتی ہے تو اس کی روح پوری نکال لی جاتی ہے، جس سے انسان کی حرکت، سانس، احساس سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن نیند کی حالت میں انسان پر قریب قریب وہ حالت پیش آتی ہے، سانس جاری ہے، زندگی ہے، حیات ہے، سب ہے، لیکن احساس، ما بہ الاحساس جو ہے جس سے انسان دیکھ سکے، سن سکے، یہ چیزیں ختم کر لی جاتی ہیں. اور جب اس کے بیدار ہونے کا وقت آتا ہے تو اسی لمحہ فوراً وہ روح والا حصہ اس کا یا تو موجود نہیں تھا اور وہ وجود میں لایا گیا، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کو روک دیا گیا کام سے اور اب اس کا کام شروع کرا دیا گیا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. نیند کے وقت، سوتے وقت جو دعا مانگی گئی ہے، موت والی دعا، اموت و احیا، ایک قسم کی موت ہے یہ. جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد دعا ہوتی ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، موت کے بعد مجھے حیات دی. اس میں ایک تو یہ بتایا کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. نیند سے اٹھ جانا، بیدار ہو جانا ایک حیات ہے ایک. اور یہ بتایا کہ روزانہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ آنکھیں جب بند ہوں گی تو پھر کھلیں گی نہیں. جب سوتا ہے، اٹھتا ہے، اپنی موت کو یاد کرے، یاد کر کے سوئے، یاد کر کے اٹھے. جب یہ بات ہو گئی، اور بات بالکل واضح ہے، آسان ہے، تو اب آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کے اندر ہے ہی کیا، انسان کی قدرت ہی کیا قدرت. اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے. تو اپنی زندگی میں غور کرو. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کر لیتے ہیں، روح کو نکال لیتے ہیں جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے. اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کر لیتے ہیں موت کے وقت. واللتی لم تمت، اور جن کی موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا یا جو اب تک نہیں مرے تو ان کی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں نیند کی حالت میں. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ کون سی روح قبض کر لیتے ہیں. قبض کر لینا، نکال لینا، یا اس کے کام کو روک دینا. کب؟ فی منامہ، نیند کی حالت میں. اور انسان جب بیدار ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اٹھتی ہے، جس میں حیات آتی ہے، ظاہر انسان میں آتی ہے تو انسان کے ذریعے سے پھر احساسات میں، تو سب سے پہلی چیز جو بیدار ہوتی ہے انسان کی، وہ کان ہوتے ہیں عموماً. اور سونے میں سب سے آخری چیز سونے والی کان ہوتے ہیں. آنکھیں پہلے بند ہو جائیں گی تو دیکھنے کا سلسلہ رک گیا.
کبھی کبھی ہوتا ہے انسان ہلکی نیند سو رہا ہے اور آس پاس کوئی بات کر رہا ہے تو باتوں کی ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی ہے. گہری نیند سو گیا، بس اب کان بند ہو گئے. سب سے پہلے کان بیدار ہوں گے، آواز آتی ہے کان میں کوئی، اچھا آنکھ کھل گئی. عموماً ایسا ہوتا ہے. اسی وجہ سے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو بیان فرمایا تو گہری نیند سونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. گہری نیند سلا دی، کان بھی بند ہو گئے ان کے. اب بہرحال اب آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کرتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها. جو اب تک نہیں مرے ان کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں نیند کی حالت میں. پھر نیند کی حالت میں انسان کی روح قبض ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ فیمسک التی قضا علیہ الموت. اب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ اب آج ان کی موت آنی ہے، اب ان کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو ان کی وہ روح جس سے انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، احساس ہوتا ہے، ما بہ الاحساس والی روح، اس روح کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہی روک کر باقی کو بھی نکال لیتے ہیں. فیمسک التی قضا علیہ الموت. جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے تو اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں. اب وہ اٹھتا ہی نہیں، سویا تھا تو سویا ہی، اب اٹھا ہی نہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی ان کی زندگی کے کچھ ایام، کچھ لمحات باقی ہیں، تو باقیوں کی روح کو اللہ تعالیٰ پھر ان کے جسم میں بھیج دیتا ہے. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. ایک ایسے وقت تک جو اللہ کے یہاں مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وقت طے کر رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی زیادہ تھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گیا. ایسا نہیں ہے کہ زندگی زیادہ تھی کینسر کی وجہ سے مر گیا. زندگی زیادہ تھی ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے مر گیا. ایسا نہیں ہے، وقت آ چکا تھا. یہ بس اسباب تھے جو اسباب پیش آئے، ورنہ الی اجل مسمى اللہ کے لحاظ سے وقت اس کا پہلے سے طے ہو چکا تھا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. انسان کی زندگی کے ان حالات میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کی قدرت کو انسان سمجھے اور یہ چیزیں انسان کے لیے آخرت کے یقین اور اللہ تعالیٰ کے دھیان پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہو گئی، انسان کا عاجز ہونا معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ انسان میں دو طرح کی روح ہیں اور دونوں میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اللہ کے اختیار سے سب ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ کی مان کر چلو. جب اللہ چاہیں گے موت آ جائے گی، پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہماری کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی اختیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. کیا ان سب باتوں کے جاننے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انسان کی عاجز ہونے کو جاننے کے باوجود بھی، اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو سفارشی بناتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے کہ بتوں کو درمیان میں لایا جائے کہ وہ آخرت میں سفارش کریں؟ خود اللہ سے معاملہ صاف کر لو. کوئی بادشاہ خود کہتا ہے کہ اپنی ضرورت میرے سامنے بیان کرو اور میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں صفائی والے جو ہیں ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچیں گے اور ہم اپنی بات پہنچائیں گے. نہیں، خود آ کر اپنی بات پیش کر دو. چاہے وزیروں کو ہم درمیان میں واسطہ بنا لیں یا چاہے وہاں کے کام کرنے والوں کو واسطہ بنا لیں. میں تو صرف مثال دے رہا تھا. بہرحال ہم کسی کو واسطہ کیوں بنائیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود میرے سے رابطہ قائم کر لو. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. چلو ٹھیک ہے، منع نہیں ہے. اللہ سے براہ راست بھی ہمارا معاملہ ہم صحیح رکھیں اور دوسروں کو سفارشی بھی بنائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، منع نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش فرمائے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شانی کچھ اور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش فرمائیں، اس کی دعا بھی مانگتے ہیں. تو کسی کو درمیان میں سفارشی بنانا
وہ منع نہیں ہے، لیکن اپنا رابطہ تو براہ راست قائم کرو، اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ کہ وہ سفارش تمہاری سفارش کی جا سکے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان سب باتوں کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو سفارشی بنا رہے ہیں کہ ہماری مغفرت کے لیے بت ہمارا راستہ ذرا ٹھیک کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے؟ کوئی کہتا ہے فرشتے سفارش کر دیں گے، کوئی کہتا ہے ہمارے بڑے ہماری سفارش کر دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ سفارش کرنے والے کون ہیں ان کے، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ سفارش کریں گے بت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، کیا یہ لوگ سفارش کریں گے یہ بت اگرچہ ان کو کسی چیز کا نہ اختیار ہے نہ کسی چیز کی سمجھ ہے؟ سفارش کرنے کے لیے کون سی باتوں کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان جو سفارش کرے اس میں کچھ نہ کچھ تو قوت اور قدرت اور کوئی پہنچ تو ہونی چاہیے نا اس کی، اور دوسرا کم سے کم درجہ سمجھداری تو ہونی چاہیے۔ بت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، اور ان کی کوئی پہنچ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ کیا سفارش کریں گے؟ یہ تو بتوں کو نکال دیا، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون میں بتوں کو نکال دیا، قبروں کو نکال دیا۔ لوگ قبروں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو مانتے ہیں، ان سب چیزوں کو تو نکال دیا جس میں سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی طاقت اور اختیار نہیں ہے، ان لوگوں کو سب کو نکال دیا۔ لیکن باقی رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو فرشتوں کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، یہ فرشتوں کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سفارش کریں گے۔ یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے لوگوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی ہم سمجھ سکیں، ہمارے لوگوں میں بعض ہوتے ہیں جو ہمارے واقعی ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ہماروں میں ایسے بڑے اولیاء اللہ بزرگ وغیرہ گزرے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ وہاں ہم کیا کہیں گے؟ پہلی آیت تو لا یملکون شیئا ولا یعقلون تو بتوں کے بارے میں ہے، ظاہر ہے اولیاء اللہ کے بارے میں ہم وہ بات نہیں کہتے ہیں، نہ فرشتوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے سفارش کریں گے یا اولیاء اللہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، سفارش کا پورا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو شرطیں ہیں، ایک شرط سفارش کرنے والے میں، اور ایک شرط جس کی سفارش کی جائے اس کے لیے۔ یہ قرآن سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں نا، خلاصہ مفسرین نے اتنا اچھا بیان کر دیا۔ جو شخص سفارش کرے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی مقبولیت ہو، اس کی کوئی پہنچ ہو کسی نہ کسی درجے میں۔ تو فرشتوں میں وہ بات پائی جاتی ہے، انبیاء میں وہ بات پائی جاتی ہے، اولیاء میں وہ بات پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی درجے میں ان کی کوئی پہنچ ہو کہ وہ سفارش کر سکیں، ایک شرط تو پائی گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے وہ اس قابل ہو کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، کم سے کم درجے میں اس قابل ہے کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ جہاں یہ بات پائی جائے گی وہاں سفارش کی امید کی جا سکتی ہے، یقین تو نہیں، اس پر اعتماد کر کے بیٹھ تو نہیں جانا، امید کی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے یہاں پہنچ ہے، سفارش فرمائیں گے، لیکن صرف اہل ایمان کے حق میں جن کی مغفرت ہو سکتی ہے، کفار کے حق میں نہیں۔ یعنی دوزخ سے خلاصی کی سفارش نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید نہیں کہ بعضوں کے حق میں عذاب میں تخفیف کی سفارش ہو اور قبول کر دی جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن اصل معافی کی، دوزخ سے نجات پانے کی جو سفارش ہے، وہ سفارش جو ہے وہ عام اصول یہ ہے کہ سفارش کرنے والا وہ ہو جس کی اللہ کے یہاں کوئی نہ کوئی مرتبہ، کوئی نہ کوئی مقبولیت ہو، اور جس کے حق میں سفارش کی جاتی ہے وہ سفارش جس کے حق میں کی جا رہی ہو وہ اس قابل ہو کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اب مشرکین وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ ان کی سفارش ہو، چاہے جو بھی کرے سفارش، چاہے جو بھی سفارش کرے، وہ اس قابل نہیں کہ ان کی مغفرت ہو، تو ان کے حق میں سفارش ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر بتوں کے بارے میں سمجھنا کہ سفارش کریں گے، تو بت تو ویسے بھی
ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ تو مشرکین کے حق میں دونوں باتیں نہیں پائی جاتی۔ آگے ہم اسی بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں، جہاں دونوں باتیں پائی جائیں تو وہاں بھی صرف امید کے درجے میں، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور جہاں دونوں میں سے دونوں ہی باتیں نہیں پائی جاتی وہاں تو یقین ہے، اور ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی تب بھی یقین ہے، اور پتہ ہے کہ سفارش نہیں ہونے والی۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، جو لوگ فرشتوں سے سفارش کی امید رکھتے ہیں، انبیاء سے، اولیاء سے سفارش کی امید رکھتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ ہر طرح کی سفارش کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ کون کرے، کس کے حق میں کرے، دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے شرطیں لگا دی، اس کے بغیر تو سفارش ہونے ہی والی نہیں، اور اگر دونوں شرطیں پائی جائیں تب بھی ضروری نہیں کہ سفارش ہو۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے حق میں کوئی سفارش کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں یقین تو نہیں، امید رکھ سکتے ہیں، پھر اس میں کتنا قبول کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ وہ بھی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے قبضہ قدرت، اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو، چھوڑ دو ان واسطوں کو، چھوڑ دو قبروں کے سامنے جھکنے کو، چھوڑ دو اولیاء اللہ سے مانگنے کو۔ ہاں، ان سے یہ سیکھو جو قرآن نے کہا ہے، وہ سیکھو جو احادیث نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ ان سے نہ مانگو، ان کے عمل کو دیکھ کر سیکھو، ان کے علم کو دیکھ کر اپنا علم کو بڑھاؤ۔ یہ دو کام کر رہے ہیں۔ ان کے عمل کو دیکھ کر انسان عمل اختیار کر لے کہ ان کی نیکیاں دیکھ کر میں بھی نیکیاں کر لوں، ان کے علم سے انسان فائدہ اٹھائے، ان کے راستے کو دیکھ کر صراط مستقیم معلوم کرے، لیکن کرنا اپنا ہے۔ وہ ہمارے لیے نماز نہیں پڑھ دیں گے کہ ہماری نماز معاف ہو جائے۔ بعض لوگوں کے یہاں ویسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کر دیں گے عمل، ہماری نماز معاف ہو گئی۔ خیر، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ فرمایا لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، اپنا عمل کرنا ہے، اپنا حساب دینا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سب باتیں جب بیان کی گئیں شرک کے خلاف، توحید کے متعلق، تو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو آخرت کے ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے دل سکڑنے لگتے ہیں، منقبض ہونے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کسی کوئی چیز انسان کو نہیں پسند آتی تو نہیں بس نہیں، یہ میرے کام کی بات نہیں ہے۔ جب توحید کی بات چلتی ہے تو مشرکین کو ناگوار ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، حالانکہ پیچھے پوری بات سمجھا دی کہ اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، توحید ہی اصل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ وحدہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، سکڑنے لگتے ہیں کہ مطلب اس سے دوری محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں، منقبض ہو جاتے ہیں، سرور اور مشاعت اور خوشی ان کی چہروں کی ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے کام کی بات آ گئی، یہ ہمارے مطلب کی بات ہے، یہ ہمارے مطلب کی اور کام کی بات ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بتوں کا تذکرہ آ گیا، جو بت پرست ہیں ان کو بتوں کے تذکرے میں خوشی ہوتی ہے۔ کہا جائے نہیں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، توحید کا تذکرہ، ان کو مزہ نہیں آتا۔ جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرنے کے عادی ہیں ان کے سامنے یہ کہا جائے نہیں کچھ بھی نہیں، صرف اللہ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، سجدہ صرف وہیں کرو، ان کو چونکہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے اور اس چیز کے وہ عادی ہیں، اور وہ آسان سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کر لو، آسان ہے، یہ ہر 5 وقت کی نماز پڑھنا تو مشکل ہے، پیر صاحب ہیں ان کو اتنے پیسے دے دو، وہ ہمارے لیے نمازیں بھی معاف کرا دیں گے یا ہماری طرف سے نمازیں پڑھ لیں گے۔
ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ علم دنیا میں زندہ ہے، صحیح علم زندہ ہے، اور لوگوں میں اس کا شعور پیدا ہوا کہ دین سیکھیں اور علم حاصل کریں۔ قرآن کی پہلی تعلیم ہے اقرأ، پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ الحمدللہ امت میں یہ چیز زندہ ہے، ورنہ تو پتہ نہیں جہالت ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، اس کے بعد بھی، ایمان کی دولت کے بعد بھی کتنے ایسے ہیں جو بہت سی شرکیہ چیزوں میں مبتلا ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو، سب کو۔ مشرکین بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ مانتے تھے قادر مطلق وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار اس کو بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ضرورت پیش آتی تھی، جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو بتوں کو پھینک دیا، اللہ کی عبادت کر لی۔ جب مشکل وقت ختم ہو گیا پھر بتوں کو لے آئے، پھر بتوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین کا حال بیان کر کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں تم لوگ تو ایسا نہیں کر رہے ہو، کوئی مشکل وقت آیا تو دعائیں مانگ رہے ہو، یا اللہ یہ دے دیجئے، یا اللہ یہ دے دیجئے، یہ چاہیے، یہ ضرورت ہے، یہ پریشانی ہے۔ اور جب وہ پریشانی دور ہوئی، اور دور بھی اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں، عجیب نظام ہے، ہم نے کچھ کیا اور مسئلہ حل ہو گیا، ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا یہ جو میں نے کیا نا، یہ میں نے صحیح کیا، اس کے ذریعے سے فائدہ ہو گیا۔ دعا اللہ سے مانگی تھی اور یہی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیری ہی طاقت ہے، جب ہو گیا تو ہم کہتے ہیں میں نے اس طرح کیا تو یہ ہو گیا، سب کچھ ختم، اللہ کی طرف نسبت نہیں، اب اپنی طرف نسبت ہو گئی۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ آگے اس کو سمجھاتے ہیں۔ بس آج کل یہ تھوڑا سا چند دنوں کے لیے ہم اس ترتیب کو، تفسیر اور حدیث کے نظام کو تھوڑا سا مختصر کر لیتے ہیں۔ مختصر کا مطلب تقریباً پہلے ہم 40 منٹ، پونا گھنٹہ ہوتا تھا، تو اب تقریباً آدھا گھنٹے کے قریب اتنا کر لیتے ہیں، اور آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ آگے آیات ہیں، اس میں انہی باتوں کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔